السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام اچھے طریقے سے سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ فعل مضارع اور اس کے ہم نے اوزان پڑھے تھے۔ آج ہم نون اعرابی کی تعریف پڑھیں گے، یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم التدریب الاول والثانی بھی حل کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ الدرس العاشر ہم پڑھ رہے تھے فعل مضارع۔ اس میں آج ہم اس سبق میں نون اعرابی کے متعلق پڑھیں گے۔ نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع میں دو قسم کے نون آتے ہیں، ایک نون اعرابی ہوتا ہے اور ایک نون مؤنث کا ہوتا ہے۔ تو جو نون مؤنث کے لیے آتا ہے یا تانیث کی علامت ہوتا ہے وہ کسی صورت میں بھی تبدیل نہیں ہوتا، اور جو نون اعرابی ہوتا ہے یعنی اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے وہ جس وقت فعل مضارع کے شروع میں جو اس کے عامل ہیں جس کو ابھی ہم پڑھیں گے تو ان کے آنے سے وہ نون گر جاتا ہے۔ ابھی آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے یہ گردان مکمل ہے۔ دیکھیے نون کہاں پر ہے؟ ایک ینصرون کے آخر میں بھی نون ہے، پھر ینصرانی، پھر تنصرانی کے بھی آخر میں نون ہے، ینصرنا کے بھی آخر میں نون ہے، تنصرانی کے آخر میں نون ہے، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا۔ تو یہ کل نون آپ اگر گنتی کریں گے تو کل 9 جگہ پر نون آئے گا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ تو اس میں اگر جو جمع مؤنث کے نون ہیں یعنی آپ دیکھیے گا کون سے، ینصرنا اور تنصرنا، ینصرنا اور تنصرنا، یہ والا صیغہ، یہ دیکھیے تنصرنا، ینصرنا اور تنصرنا، صرف یا اور تا کا فرق ہے۔ یہاں پر یا ہے، یہاں پر تا ہے، صرف اتنا سا فرق ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی نون ہیں وہ نون اعرابی کہلاتے ہیں، اور یہ دو نون مؤنث کے تانیث کے نون کہلاتے ہیں۔ اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ فعل مضارع کے گردان کے 7 صیغوں کے آخر میں ایک نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ یعنی ان دو جمع مؤنث کے نون کے علاوہ باقی جتنے بھی نون ہیں وہ اعرابی ہیں۔ نون اعرابی کے بارے میں مختصراً اتنی سی ہی بات جان لینی چاہیے کہ اگر فعل مضارع کے شروع میں لفظ لم یا لیں یا ان جیسے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون اعرابی گر جاتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو جو حرف ذکر کیے گئے ہیں، لفظ لم اور لن، یہ اگر ہم اس کو ذکر کریں گے تو یہ فعل مضارع کے آخر میں آنے والا نون گر جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ نون اعراب کے لیے تھا، جب عامل آیا تو گر گیا۔ فعل مضارع کے جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی کا اضافہ کیا جاتا ہے وہ صیغے یہ ہیں۔ تثنیہ کے 4 صیغے ہیں، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ تو یہ 4 صیغے، اور جمع مؤنث غائب اور حاضر، جمع مذکر غائب اور حاضر، اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر۔ کیونکہ جمع مؤنث کے صیغوں کے بارے میں تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں گرتے، جمع مذکر غائب اور حاضر۔ تو اس طرح عزیز طلبہ یہ کل 7 صیغے ہو گئے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے یعنی حاضر اور غائب، اور ایک واحد مؤنث کا۔ دوبارہ سن لیجئے، 4 تثنیہ کے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مذکر غائب اور حاضر، اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر۔ تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 7 صیغے ایسے ہو گئے جن کے آخر میں نون آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس نون کی طرف جو نون نہیں گرتا، جمع مؤنث غائب اور حاضر کے آخر میں آنے والا نون، نون اعرابی نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ نون اعرابی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ فعل مضارع کے جو شروع میں عامل آتے ہیں ان عامل کے آنے، یعنی ان دو یہ عمل کرتے ہیں، فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو اس کے اندر لفظی اعتبار سے بھی تبدیلیاں کرتے ہیں، معنوی اعتبار سے بھی تبدیلیاں کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو ایک تبدیلی تو آپ نے یہ دیکھ ہی لی کہ آخر سے 7 جگہوں سے نون غائب کر دیتے ہیں، یہ دونوں حرف 7 جگہوں سے
نون کو غائب کر دیتے ہیں. جب اگر شروع میں یہ لگے ہوں گے تو آخر میں نون نہیں آئے گا. 7 جگہ پر صرف 2 جگہ پر جمع مؤنث غائب اور حاضر ان کے شروع میں آئے گا. اس کو نون جمع بھی کہتے ہیں اور نون نسوہ بھی کہتے ہیں. یہ تانیث کی علامت بھی کہلاتی ہے. اب ہم گردان کی طرف آتے ہیں کہ فعل مضارع کی گردان بہت آسان ہے. صرف آپ نے علامات یاد کرنی ہیں. تو آپ کو صرف آپ نے 2 یا 3 صیغے یاد کرنے ہیں. ایک تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے جیسے ینصر لکھا ہوا ہے نا، اسی کے اوپر تا لگا دیں، اسی کے شروع میں الف لگا دیں، اسی کے شروع میں نون لگا دیں، تو 4 صیغے یہ بن جائیں گے. ینصر، تنصر، تنصر، انصر، ننصر. یہ دیکھیے 1 ینصر. اب نیچے ہیں پھر تنصر، پھر نیچے ہیں تنصر، پھر نیچے آئیں انصر، ننصر. نظر آ رہا ہے؟ تو اب دیکھیے تنصر، تا کے اوپر 2 جن کے شروع میں تا لگی ہے وہ 2 صیغے آئیں گے. دیکھیں تنصر، تنصر. تو گویا کہ ایک گردان تو ایک صیغے یہ یاد ہو گئے. 5 صیغے تو آپ کو اس طرح یاد ہو گئے. ینصر، تنصر، تنصر، انصر، ننصر. تو ینصر وہ مدد کرتا ہے، تنصر وہ عورت مدد کرتی ہے، تنصر تم ایک مرد مدد کرتے ہو، انصر میں مدد کرتا ہوں، ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں. پھر 4 تثنیہ کے دیکھ لیں، آخر میں الف نون لگا. جیسے ینصرانی ہے نا، تو تنصرانی، تنصرانی، تنصرانی. تو گویا کہ ینصرانی ایک اور باقی صیغوں کے شروع میں صرف تا کا اضافہ کرنا ہے. ینصرانی، تنصرانی، تنصرانی، تنصرانی. ینصرون، تنصرون. ایک ہی جیسا وزن، بالکل آسان. ینصرون، تنصرون. تو کتنے ہو گئے؟ پہلے ہم نے 5 پڑھے، پھر 4 پڑھے. 5 اور 4 9 اور 2 ینصرون، تنصرون. ینصرون، تنصرون 9. تو 5 اور 4 9 اور یہ 2 کتنے ہو گئے؟ 11. اور ایک ہو گیا واحد مؤنث حاضر کا. اب جیسے دیکھیے گا جیسے تنصرینا، لیکن یہ صرف اکیلا ہی صیغہ ہے، اس کو ہم آخر میں دیکھتے ہیں. تو اب ینصرنا اور تنصرنا، ینصرنا جمع مؤنث غائب اور تنصرنا جمع مؤنث حاضر. دیکھیے تنصرنا اور یہاں دیکھیے ینصرنا. ینصرنا اور تنصرنا صرف یا اور تا کا فرق ہے. تو اب سب سے پہلے کتنے پڑھے تھے؟ 5. پھر کتنے پڑھے تھے؟ 4. 5 اور 4 9. پھر کتنے جمع مذکر کے کتنے پڑھے تھے؟ 2. 11 ہو گئے. پھر 2 جو مؤنث کے پڑھے 13 اور ایک صیغہ باقی بچ گیا. کون سا؟ تنصرینا، واحد مؤنث حاضر کا. اب گردان آپ جو یاد کریں گے تو آپ یہ یاد رکھیں گے پہلے الف لام لگا دیں گے، پھر واو نون لگا دیں گے. جیسے ینصر، ینصرانی، ینصرون. پہلے 6 غائب کے صیغے آئیں گے، پھر 6 حاضر کے آئیں گے، پھر 2 متکلم کے آئیں گے. تو اس وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا اس کو محنت کریں گے، رٹا لگا لیں گے، تو پورے قرآن مجید میں جو ثلاثی مجرد کی گردانیں ہیں اور زیادہ الفاظ اسی ثلاثی مجرد ہی کے آئے ہیں، انہی کے اسی اوزان پر آئے ہیں. اگر یا لگی ہوگی شروع میں، آخر میں پیش ہے، تو وہ ایک مدد کرتا ہے یا کرے گا. واحد مذکر غائب، پھر تثنیہ مذکر غائب، پھر جمع مذکر غائب. تو آخر تک یہ گردان آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس مشق کی طرف جو آپ نے بقیہ کچھ صیغے ایسے ہیں جو آپ نے اس کی مشق کرنی ہے. اس میں التدریب الاول، درجہ ذیل افعال کی گردان اپنی درسگاہ میں آپ نے سنانی ہے. جب آپ ابھی یاد کریں، جب انشاءاللہ آپ اسکول میں آئیں گے تو یہ سارے یکتبو، جیسے وہاں ینصر تھا تو یکتبو، یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو. اکتبو میں لکھتا ہوں، نکتبو ہم لکھتے ہیں، تکتبو تم لکھتے ہو، تکتبو وہ ایک عورت لکھتی ہے، یکتبو وہ ایک مرد لکھتا ہے. اب یکتبونا، تکتبونا، یکتبونا وہ سا مرد لکھتے ہیں، تکتبونا تم سا مرد لکھتے ہو. اچھا، یکتبنا، تکتبنا، یکتبنا وہ سب عورتیں لکھتی ہیں، تکتبنا تم سب عورتیں لکھتی ہو. اور ایک صیغہ صرف بچ جائے گا جو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. وہ کون سا صیغہ ہے؟ وہ صیغہ تنصرینا، تکتبینا. اس کے آخر میں آخر والے حرف سے پہلے یا آتی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے. تو یہ آپ نے سارے صیغوں سے گردان لکھیں. جیسے یسمع ہے، یسمع، تسمع، تسمع، اسمع، نسمع، یسمعون، تسمعون، اور یسمعنا، تسمعنا. تو اس طریقے سے یہ ساری گردان. اور اگر آپ نے گردان جو یاد کرنی ہے وہ ایسے ہی جیسے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہر جگہ پر پہلے غائب کے صیغے یاد کیے جاتے ہیں، پھر حاضر کے، پھر متکلم کے. یسمع، یسمعان، یسمعون، تسمع، تسمعان. اس طریقے سے یہ ساری گردان یاد کرنی. پھر اس کے بعد یہ جو دوسری تدریب دی گئی ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں یہاں پر یجلسو سے مذکر غائب کے صیغے لکھنے ہیں، صرف مذکر غائب کے. تو مذکر غائب کے کتنے صیغے تھے؟
3، وہ 3 صیغے یہاں لکھنے ہیں۔ یفقہ سے مذکر حاضر کے صیغے لکھنے ہیں، 3 ہی ہوں گے۔ یکسب سے متکلم کے صیغے لکھنے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 2، واحد متکلم اور تثنیہ متکلم۔ یافتہ سے مؤنث حاضر کے صیغے لکھنے ہیں، اور یخلق سے، تو یہ آپ کو یہ جدول دیا گیا ہے، اس کام کو بھی بیٹا مکمل کر لیجیے گا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر انشاءاللہ آپ پوچھ لیں گے، اور کام مکمل کرنے کے بعد آپ کتابیں چیک کرنے کے لیے اسکول بھجوا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔